فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ. قرآن خبر دے رہا ہے کہ یہ کائنات کا نظام جیسے چل رہا ہے ہمیشہ ایسے نہیں چلے گا. اللہ اس کائنات کو توڑ تاڑ کے تباہ کر کے برابر کر دے گا. فَيَوْمَئِذٍ جس دن ایسا ہوگا تو ممکن ہے سائنسدان کہیں یہ کائنات ختم ہو کے قصہ بن جائے گی. اللہ کہتے ہیں ایسا نہیں ہوگا. سائنسدان غلط بول رہے, ان کی نالج یہاں تک نہیں ہے. ہوگا کیا؟ فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ. اب وہ ہوگا جس کے لیے اس کائنات کو بنایا گیا تھا. اب تو اصل حیات تو اب شروع ہوگی. وہ چیز جس نے واقع ہو کے رہنا ہے اب وہ واقع ہوگی. سائنس تو کہے گی کائنات ختم ہو جائے گی بس قصہ, پھر دوبارہ کوئی دھماکہ شماکہ ہو کے بن جائے تو ہمیں نہیں پتا, ٹھیک ہے نا. لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے, یہ جو ختم ہوگی تو اس دن وہ چیز ہوگی جس چیز کے ہونے کے لیے اس کائنات کو بنایا گیا. وہ کیا ہے؟ حساب اور کتاب. وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا. اس کائنات میں اللہ نے فرشتے پیدا کیے ہیں. دو قسم کی مخلوق اس کائنات میں ایسی ہیں جو ابھی تک سائنسدان وہاں تک پہنچ نہیں سکے, اور یہ بھی ممکن ہے قیامت تک نہ پہنچیں. ایک مخلوق ہے جس کو اللہ نے نور سے بنایا, روشنی سے بنایا, اور ایک مخلوق ہے جس کو اللہ نے آگ سے بنایا. تو جس مخلوق کو اللہ نے روشنی سے بنایا ان کو اردو میں فرشتے, عربی میں ملک کہا, انگلش میں اینجل کہتے ہیں, میرا خیال ہے اینجل ہی کہتے ہیں نا. تو یہ وہ مخلوق ہے جس کے بارے میں موسیٰ علیہ السلام ان کو ماننے والے, عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے, یہ تمام آسمانی مذاہب اس پر اگر اسلام اکیلا بات کرتا ہے نا, ہم کہتے ہیں یار اسلام تو ایک ایسی بات کر رہا ہے جو اس سے پہلے کسی نے نہیں کی. تمام آسمانی مذاہب اس پر متفق ہیں کہ اللہ نے ایک ایسی مخلوق پیدا کی ہے جو ہماری نظروں سے اوجھل ہے, لیکن اس مخلوق کا انسانی زندگی میں بہت بڑا کردار ہے. اتنا بڑا کردار ہے کہ اگر وہ مخلوق ہماری نظروں سے, وہ مخلوق اللہ زمین سے بلا لے تو انسان ایک منٹ بھی اس زمین پہ زندہ نہیں رہ سکتا. دیکھو آپ کو پتہ ہے کہ جراثیم جب تک دریافت نہیں ہوئے تھے تو لوگ مانتے تھے کہ ہماری باڈی میں جراثیم ہوتے ہیں, اور کچھ جراثیم ایسے ہوتے ہیں جو ان جراثیم کے خلاف لڑ رہے ہوتے ہیں جو ہماری باڈی کو نقصان پہنچاتے ہیں. آپ کو پتہ ہے جیسے ہی انسان کی موت واقع ہوتی ہے نا, تھوڑی دیر کے اندر وہ سڑنا اور گلنا شروع ہو جاتا ہے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تھوڑی دیر کے اندر کیا ہوتا ہے؟ آنکھیں ابلنا, بدبو, اور سڑ کے کیڑے پڑ جاتے ہیں اس کے اندر. یہ ہوتا کیا ہے؟ یہ ابھی بھی ہو رہا ہے. جو جراثیم ہمیں موت کے بعد کھانے کی کوشش کرتے ہیں نا, وہ ابھی بھی کوشش میں لگے ہوئے ہیں, وہ ابھی بھی کوشش میں, وہ ابھی بھی ہمیں نقصان پہنچا رہے ہیں. لیکن ہماری جو باڈی کے جو جراثیم ہیں, جو اللہ نے پولیس بنائی ہے نا, جو ان سے لڑتے ہیں, وہ 24 گھنٹے مسلسل ان سے فائٹ کر رہے ہیں. یعنی 24 گھنٹے کی مسلسل جنگ ہے. ہم پہ 24 گھنٹے حملہ ہو رہا ہے, اور ہمارے جو ہمارے فائدے والے جراثیم ہیں وہ 24 گھنٹے ٹینکوں اور توپوں اور غلیلوں کے ذریعے, چاقو چھری کے ذریعے ان کو کل کر رہے ہیں. 24 گھنٹے یہ لڑائی ہو رہی ہے. جیسے ہی ہم مرتے ہیں نا تو وہ جرمز جو ہماری حفاظت کر رہے تھے وہ بھی کیا ہو جاتے ہیں. اب باہر والے جراثیم جو پہلے حملہ کر رہے تھے ان سے فائٹ کے لیے آگے کوئی فوج ان کو نظر نہیں آتی. یہ بات اگر 1000 سال پہلے کوئی ہمیں کہتا ہم یقین کر لیتے. کہتے کیا جراثیم لگا کے رکھا ہوا ہے, کروڑوں جراثیم حملہ کر رہے ہیں, یہاں سے کروڑوں گنوں توپوں کے ذریعے ان کو مار رہے ہیں. کیا ڈرامے بازی. اتنی سخت فائٹ ہو رہی ہے نا, اتنی سخت کہ آپ کی سوچ ہوگی آپ جنگ عظیم بھول جاؤ گے. حقیقت ہے یہ. ہر وقت کروڑوں جراثیم مر رہے ہیں باہر والے, اور ہمارے کروڑوں ان کو مار رہے ہیں. یہ ایسی فائٹ ہو رہی ہے.
اور اسی کا نام حیات ہے. جب کوئی بیماری کے جراثیم حملہ کرتے ہیں ہمارے اندر والے تھوڑے کمزور پڑتے ہیں تو اینٹی بایوٹک کھلائی جاتی ہیں ہم کو. جب کوئی وائرس حملہ کرتا ہے اینٹی باڈیز پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں وہ اس وائرس کا. اور کیسے ہی جنگ ہوتی ہے. یہ جو کرونا وائرس جب آیا نا تو ہم نے اس کی بڑی اسٹڈی کی, ماہرین سے رابطہ کیا, میں نے تو بہت اس میں گھسا میں, کیونکہ ہمارے یہاں پھینکو ہول سیل کے حساب سے آ رہے تھے. کرونا یہودیوں کی سازش ہے, کرونا اصل میں ایک فلم بنائی گئی تھی 100 سال پہلے, اس فلم میں بھی کرونا کا تذکرہ. تو میں نے پھر ماہرین ڈاکٹروں سے رابطہ کیا, کچھ ویڈیوز جو اوتھینٹک ہمیں بتائی گئیں وہ دیکھی. میں نے پوری ڈائری اس پہ نوٹ کی تھی, کئی صفحوں کا نا پورا ایک مضمون تیار کیا تھا کرونا پہ. لیکن جب وہ ڈیلیور کر دیا تو وہ دماغ میں بیٹھ گیا, پھر ہم نے اب اس کی ضرورت نہیں. یہ اتنا عجیب قدرت کی طرف سے عمل ہے کہ اگر 100 سال پہلے کوئی سائنسدان بتاتا نا ایسا ہوتا ہے, لوگ کہتے پھینک رہا ہے, ایک نمبر کا پھینکو ہے. لیکن باڈی میں اللہ نے سسٹم بنایا ہے. یہ جو کرونا ہے نا, کرونا کو کیوں کہتے ہیں, سینگ ہوتے ہیں نا اس کے, کراؤن کی طرح ہے, تاج کی طرح ہے. اتنا اللہ کی طرف سے نظام ہے کہ یہ وائرس جب ہماری باڈی میں جاتا ہے, یہ کوئی جرثومہ نہیں ہے, بیکٹیریا نہیں ہے کہ آپ نے وہ اینٹی بایوٹک کھا کے اس کو زہر دے کے مار دیا. یہ آپ اس کو مثال سے یوں سمجھ سکتے ہیں جیسے بیج ہوتا ہے نا, بیج کو کیا چاہیے, نرم جگہ اور ایسا ماحول چاہیے جہاں وہ گرو کر سکے. ایسا ہی ہوتا ہے نا. ارے خربوزے کا بیج آپ یہاں رکھ دو گے پڑا رہے گا, کچھ بھی نہیں ہوگا اس کو. آپ خربوزے کے بیج کو جیسے ہی زمین میں ڈالو گے اس کو ماحول ملے گا, فوراً اگنا شروع. تو یہ وائرس جو کرونا ہے, یہ کوئی بھی وائرس ہوتے ہیں, یہ ہوا میں اڑتے ہیں نا اور یہ مرتے نہیں ہیں جلدی. جیسے بیج ہے نا بھائی, بیکٹیریا تو نئی ماحول ملے گا خود ہی انا للہ ہو جائے گا اس کو, جب اس کی خوراک ہی نہیں ملے گی وہ رخصت ہو جائے گا دنیا سے. یہ اتنی جلدی نہیں مرتے. اب جیسے آپ کی لنگس میں گیا یہ, وہاں اس کو مل جاتا ہے پھلنے پھولنے کے لیے ماحول, وہاں یہ گرو کرنا شروع کرتا ہے. تو اس کی شکل اس طرح کی ہوتی ہے جیسے میری انگلی ہے نا ایسے. آپ اللہ کی قدرت دیکھیں, جیسے ہی یہ گرو کرنا شروع کرتا ہے ہماری باڈی کا الارم بجنا شروع, کہ باڈی ہمیں یہ باڈی کو پتہ چل جاتا ہے کہ یار کوئی غلط چیز مارکیٹ میں آئی ہے. کیا آئی ہے؟ یہ ایسے ہی جیسے میں سرگودا گیا نا, جیسے ہی میں گیا ہماری گاڑی کے پیچھے پولیس موبائل. میں نے کہا یہ کیا, پولیس موبائل کہاں سے آ گئی؟ میں نے مدرسے والوں سے کہا آپ نے منگوائی؟ انہوں نے کہا نہیں ہم نے تو نہیں منگوائی. ابے کیسے آ گئی ہے؟ انہوں نے کہا وہ آپ کے جو اشتہارات چل رہے ہیں نا 1 مہینے سے سرگودا میں, بیان, تو یہاں کے اسٹیبلشمنٹ نے کہا بھائی ایک مشہور آدمی آ رہا ہے, بم دھماکے بہت ہو رہے ہیں, تو سیکیورٹی کو کیا کر دو, متحرک کر دو. تو پولیس موبائل ساتھ جہاں بھی جا رہا ہوں میں نے کہا میں شادی کیسے کروں گا یار یہ تو ہر جگہ میرے ساتھ. اچھا جیسے ہی اگلا اڈا وہ آئے, ایک پولیس کا دائرہ ختم ہوتا ہے, پہلے سے دوسری موبائل کھڑی ہوئی ہوتی ہے. وہاں گئے تو پھر ان کا علاقہ ختم ہو تو تیسری. ہم ان کو کہہ رہے ہیں تشریف لے جاؤ, وہ کہہ رہے ہیں نہیں اوپر سے آرڈر ہے. وہ تو آرڈر کے پابند ہیں. خیر یہ اچھی بات ہے, سیکیورٹی کے ادارے متحرک ہیں کہ بھائی کوئی مشہور آدمی آ رہا ہے تو کوئی مسئلہ خراب نہ ہو جائے. تو جیسے پولیس کو ہر وقت یہ خبر رہتی ہے نا کوئی دھماکہ نہ ہو جائے, کوئی مشہور آدمی کو کوئی ٹارگٹ نہ کر لے, کچھ نہ کر لے, تو ہم ظاہر ہے پھر پولیس سے پوچھا جائے گا نا. اس سے زیادہ ہماری باڈی کی پولیس اللہ نے متحرک کی ہوئی ہے. میں کہتا ہوں خدا کی قسم, سائنسی علوم جو پڑھتا ہے نا, اگر بصیرت کی آنکھیں کھول کے پڑھے, ہر علم پہ اللہ کے وجود کا قائل ہو جائے وہ. لیکن جب آپ اندھے ہو کے سائنس پڑھیں گے نا, آپ خدا کے قریب آنے کے بجائے دور ہو جائیں گے. میں گوروں کی, انگریزوں کی ڈاکومنٹریز دیکھتا ہوں جو سائنسی علوم پہ, جنگلوں پہ انہوں نے بنائی ہیں. نیچے کسی ایک نے بھی اللہ کی تعریف نہیں کی ہوتی کہ کیا گاڈ کا کیسا خوبصورت نظام ہے جو خدا نے. انسان کے بننے کا پروسیس آپ دیکھیں نا, 1.5 ملین جرمز ہوتے ہیں, ایک ماں کے بیضے میں پہنچنے میں, انڈے میں پہنچنے میں کامیاب ہوتا ہے. کیسے اس کو دم گھسیٹ کے لے کے جا رہی ہوتی ہے, جیسے ہی وہ داخل ہوتا ہے بیضہ کے اندر فوراً وہ دروازہ بند, اور کیسے اس کی گروتھ ہونا, آنکھ ناک کان کیسے بننا, ایک ایک پروسیس, منظر ایسا آدمی 100 بار سبحان اللہ بولے اس پہ کہ یار کیا خدا کی قدرت ہے. لیکن چونکہ گائیڈنس نہیں ہے وحی کی. نیچے گوروں کے کمنٹس کیا تھے, ایک نے کہا کہ میں وہ خوش قسمت ہوں جو یہ مقابلہ جیتا, یعنی 1.5 ملین میں سے میں ہوں وہ جو پہنچ گیا تھا.
یہ بس یہ سرپرائز دے رہا ہے ہمیں یار یہ تو, اور یعنی گڈ انفارمیشن بس اتنا. لیکن جب آپ کسی عربی چینل پہ یہ دیکھو, وہاں نیچے عربوں نے کہ کیا زبردست اللہ کی قدرت, اللہ کی تعریفیں. کسی مسلمان کنٹری میں دیکھو گے نا تو اللہ کی تعریفیں کر رہا ہوگا, یار اللہ کی کیا قدرت ہے, یہ خود بخود کچھ بھی نہیں ہو سکتا اس میں, اتنا پیچیدہ نظام بھائی. تو آپ انسان کی باڈی پہ جو وائرس اٹیک کرتے ہیں اور کیسے باڈی اینٹی وائرس بناتی ہے, اس عمل کو اگر آپ پڑھ لینا, اللہ کی قسم ایسا ایمان مضبوط ہوتا ہے انسان کا کہ اے اللہ یہ خود بخود نہیں ہو سکتا, یہ خوبصورت نظام کسی نے بنایا ہے. تو یہ جو جیسے میں ایک وائرس کا بتا رہا تھا, یہ وائرس فار ایگزامپل اس شکل کا ہے, سمجھ رہے ہیں. جیسے یہ باڈی میں گیا نا, تو جیسے سرگودا میں پولیس کو پتہ چلا نا مفتی طارق مسعود آیا ہوا ہے, پولیس بھاگنا شروع, ایسے ہی ہماری باڈی فوراً کیا کرتی ہے, الارم بجنا شروع ہو جاتا ہے کہ بیٹا کوئی غلط چیز مارکیٹ میں آ گئی ہے جو لنگس کا بیڑا غرق کرنے والی ہے. وہ 1 سے 2, 2 سے 3, 3 سے 6, 6 سے 8 اس طرح سے پھیلے گی وہ. تو ہماری باڈی کیا کرتی ہے بھائی, اس سے نمٹنا کیسے ہے. دیکھو سموسہ پیٹ میں جائے گا باڈی کو کچھ نہیں ہوگا, باڈی کہے گی آڑ دے. لڈو پیٹ میں چلا گیا باڈی کہتی ہے آڑ دے بھائی, کارب مل رہا ہے. اور پراٹھے چلے گئے, آنے دے بھائی. زیادہ کھا لو گے تو پیٹ کہے گا یار کچھ انسان کے بچے بنو یار, میں بس بہت تھوڑی, خود ہی بتائے گا پیٹ کے یار بس بہت ہو گیا. یہ وہ چیزیں جو ہمیں سمجھ میں آ رہی ہیں. وائرس کا کیا پتہ چلتا ہے بھائی, اتنا سا وائرس جو خوردبین سے نظر نہیں آ رہا, وہ باڈی میں جائے گا, باڈی کہتی ہے یہ کام صحیح, کیونکہ وہ تو آپ کے لنگس کو کھانا شروع کر دے گا. ایسے کھاتا ہے یہ کرونا وائرس آپ کے پھیپھڑوں کو دیمک کی طرح چاٹنا شروع کرتا ہے یہ. لیکن فوراً ہماری باڈی کیا کرتی ہے, سب سے پہلے تو وہ بتاتی ہے اسٹیبلشمنٹ کو کہ بھائی غلط چیز مارکیٹ میں کوئی چور گھسا ہے. اب اس سے نمٹنا کیسے ہے, باڈی کیا کرتی ہے, باڈی کہتی ہے اس کا ڈیزائن ایسا ہے نا, تو میں بھی اینٹی باڈی بناؤں گی اسی ڈیزائن کی, بالکل اسی ڈیزائن کی اینٹی باڈی بنتی ہے تاکہ اسے یوں کر کے دبوچ لے جا کے. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے. یعنی اگر وہ اس شیپ کا ہے نا تو وہ بھی جیسے گراری کو پکڑنے کے لیے اسی جیسی گراری چاہیے نا, جیسے یہ وائرس ہے تو اینٹی باڈی بھی کس شکل کی ہوگی, اسی شکل کی اینٹی باڈی بنتی ہے. کون بنا رہا ہے یار, یہ کس نے سسٹم لگا دیا, ایسے جا کے اس کو یوں کر کے دبوچ کے مار دے گی وہیں. تو جتنے وائرس تھے اتنی ہی اینٹی باڈیز بنتی ہیں. اب ہوتا کیا ہے, وہ ایک ایک کر کے نا وہ اینٹی باڈیز نے اس وائرس کو دبوچ کے نا گلا دبا دبا کے کشتی لڑ کے سب کو ختم کر دیا. تھوڑے دنوں میں آپ کہہ رہے ہیں, ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں بندہ کیا ہو رہا ہے, آہستہ آہستہ ٹھیک ہو رہا ہے. یہ خود بخود ٹھیک نہیں ہو رہا. ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا نا, وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ, جب میں بیمار ہوتا ہوں میرا اللہ مجھے شفا دیتا ہے. ڈاکٹر کہتے ہیں نیچرل ہے یہ, ڈاکٹر کیا کہتے ہیں, یہ نیچرل ہے بھائی. ایک وائرل بخار ایک حد تک ہوتا ہے, اس کے بعد اپنا ٹائم پورا کر کے چلا جاتا ہے. بھائی کو یہ جاب پہ آیا ہوا تھا, جو اس کا ٹائم پورا ہوا تو سیلری لے کے چلا گیا, خود بخود ہی جا رہا ہے. یہ خدا کا نظام ہے. ڈاکٹر کیا کہہ دیں گے, لبرل لوگ جو ہوں گے وہ کہیں گے نیچرل ہے یہ. ایک ہوتا ہے آپ کو تھوڑے دن تک آپ رہتے ہیں, پھر باڈی اس کو لڑا کے, تو باڈی کیسے لڑ رہی ہے, باڈی کو کیا پتا, باڈی کو تو پتا اس وقت چلا جب وہ وائرس